أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آج ہم صرف ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں 4 مقاصد یہ بیان کیے جا رہے تھے: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورۃ 4 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں توحید کا مضمون ہے، یہ 3 ابواب میں تقسیم ہے۔ باب اول 20 آیات جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پہ ان کے اوصاف اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں۔ پھر آیت نمبر 21 سے دوسرا باب، یہ آیت نمبر 39 تک ہے۔ عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اور اس پر 5 ادلہ عقلیہ، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں، آواز سلو ہے کیا ایمن؟ جویریہ خان، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایک منٹ، یہ سر آواز میں بہت شور ہے سر۔ خاصه خیر دغه سیمنس کې دغه کوي اوس وګوره ټیک دی. جی سر اوس ٹھیک تھے۔ خزه ځکه بعض اوقات د هینډز فری دا لګو خوځيږي نو شاید چې دغه د وجنه اوکے۔ دوسرے باب میں ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا جی، اور پھر آیت نمبر جی ایکو ہو رہا ہے جی، ابھی بھی ایکو آ رہی ہے؟ نو سر اب ٹھیک ہے، پہلے ہو گیا تھا سر، اب ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آیت نمبر 23 میں دلیل کا مطالبہ، دلیل وحی کی۔ آیت نمبر 24 میں زجر دیا گیا نہ ماننے والوں کو، اور آیت نمبر 25 میں کامل بشارت ماننے والوں کو۔ پھر ان اللہ لا یستحیی میں دفع الاعتراض اور کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ۔ پہلی نعمت تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ، دوسری نعمت زمین کی یہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، کیف تکفرون باللہ، تیسری نعمت تمہارے دادا آدم کو فضیلت بخشی فرشتوں جنات پر، کیف تکفرون باللہ، ان سے لغزش ہوئی انہیں معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسرے باب کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک ہے، اور اس میں خاص خطاب بنی اسرائیل کو، کیونکہ یہ ایک معزز قوم تھے اور کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور صاحب علم اور صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے، تو اسی لیے انہیں خاص کیا گیا کہ اور لوگ اگر توحید اعبدوا ربکم کا مسئلہ مانتے ہیں یا نہیں، تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو۔ تیسرے باب کا جو پہلا رکوع ہے وہ بطور تمہید کے ہے۔ یہ تمہید میں 3 جو اصول یہودیت ہیں، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، وہ ذکر کیے گئے، اور اس کے مقابل
3 حقانیت کے اصول ذکر کیے گئے، صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرہ۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے کل کے سبق سے ہم نے 6 خطابات شروع کیے ہیں۔ یہ پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب ہے۔ یہ آج کے سبق میں ہم پہلی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پہلی نعمت ہے النجات من فرعون، فرعون سے نجات دینا۔ یاد رکھیں فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو یہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ اس ملک میں جو بھی حاکم آتا ہے اسے وزیر اعظم کہتے ہیں یا اسے صدر کہتے ہیں، یہ کسی کا ایک خاص پرٹیکولر نام نہیں ہے۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جیسے روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، سیزر، یا اسی طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، حالانکہ ان کا نام کچھ اور ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اگر دیکھیں، انشاءاللہ اس واقعے کو ہم ابھی ڈسکس بھی کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پہ اس علاقے میں ایک اور فرعون ہے، اس کا نام بھی فرعون ہے لیکن نام اس کا کچھ اور ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون ہے اس کا نام ولید ہے، ولید ابن مصعب ابن ریان، باپ کا نام مصعب ہے اور دادا کا نام ریان ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ آل فرعون، فرعون سے مراد وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون ہیں، اور عام طور پہ تاریخ کی کتابوں میں اور قرآن میں اسے ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرعون وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تو اللہ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل پر پہلی نعمت ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، نجیناکم، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ کافی لیٹ جوائن کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 9:50 تک ہی، یعنی کوشش کیا کریں کہ 9:45 پہ، بلکہ اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے کی کوشش کیا کریں۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ 10-12 منٹ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، 15 منٹ، پھر آئندہ میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، بلکہ اس دن کا درس جو ہے وہ آپ پہ، ٹھیک ہے ریکارڈنگ سن لے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش کریں بر وقت آیا کریں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور یاد کرو، نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی، پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں، من آل فرعون، فرعونیوں سے میں نے تمہیں نجات دی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جی آل فرعون سے، فرعون کی آل سے میں نے تمہیں نجات دی، تو پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ فرعون کے آل سے نجات دی اور فرعون سے نہیں دی، اسی لیے ہم ان کا اکٹھا معنی کرتے ہیں، تمہیں فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم، جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب، وہ تم سے یعنی بگاڑ کے کام لیتے تھے، اور جتنے یعنی سخت کام ہوتے تھے تو یہ رعایت تھی، اور ان سے وہ کام وہ لیے جاتے تھے، ظلم کیے جاتے تھے، کیونکہ انہیں غلام کہتے تھے وہ۔ یسومونکم، جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب، اور وہ برے عذاب کیا تھے؟ یہ یذبحون ابناءکم، یہ جملہ یہ تفسیر ہے اس سوء العذاب کے لیے، یعنی سوء العذاب مفسر ہے۔ مفسر کیا معنی؟ یعنی اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور یذبحون ابناءکم یہ اس لفظ کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، یذبحون ابناءکم، وہ سوء العذاب کیا تھے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، وہ برے عذاب یہ تھے، یذبحون ابناءکم،
کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ کہ اور چھوڑتے تھے اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو. یہ نہیں کہا کہ وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے، بلکہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری بیٹیوں کو. اس میں بھی ایک نقطہ ہے انشاءاللہ ذکر کر لیں گے. یہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایک نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں مشار الیہ جو ہے دو چیزوں کی جانب یہ راجع ہے. یا تو اس سے مراد یہ نجیناکم، اس کا مشار الیہ جو ہے یہ نجات ہے، ٹھیک ہے. اور اس نجات تمہاری میں ذالک کا مشار الیہ یا تو نجات ہے جو نجیناکم میں ذکر ہے جی، اور یا اس سے مراد یہ یسومونکم سوء العذاب، یا اس کا مشار الیہ یہ تکلیف دینا اور یہ عذاب پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. دونوں معنی ہم کرتے ہیں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا میں بلا آزمائش کو کہتے ہیں ابتلا کہ اور اس تکلیف کے دینے میں، پہلے ہم تکلیف کے دینے ذالک کا اس میں اشارہ یعنی مشار الیہ تکلیف دینا، اور اس تکلیف کے دینے میں تمہیں بلاء آزمائش تھی من ربکم عظیم تمہارے رب کی جانب سے بڑی. یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا کہ انسان کے اپنے ایک نوزائیدہ بچے کو، چھوٹے بچے کو اس کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے، اسے حلال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی جانب سے. فرعون بنی اسرائیل کے ان بچوں کو قتل کیوں کرتا تھا اور یہ ذبح کیوں کرتا تھا؟ یاد رکھیں جتنی تفاسیر آپ دیکھ لیں تو ان تین اقوال میں سے، یہ تین اقوال بعض نے تو یہ تینوں ذکر کیے ہیں، بعض نے ان میں دو ذکر کیے ہیں، بعض نے ایک ذکر کیا ہے، لیکن یہ تین اقوال عموماً مفسرین نے ذکر کیے ہیں. جی پہلا قول وہ یہ ہے، یہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جی اور وہ تم سے اقتدار چھینے گا. یہ تو فرعون نے اس بات کو سن کر اور اس خطرے کے پیش نظر بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا. لیکن یاد رکھیں امام راضی نے اور دیگر مفسرین نے کہ ان جیسے اس قول کی تردید کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نجومیوں کے قول کی کوئی حیثیت نہیں. جو قرآن مجید نے ستاروں کے تین مقاصد ذکر کیے ہیں کہ ستاروں کے یہ تین مقاصد ہیں اور چوتھا مقصد ستاروں کا نہیں ہے، کہ ان میں سے تینوں بعض صورتوں میں قرآن نے ذکر کیے ہیں اور بعض پہ دو ذکر کیے ہیں، تیسرا مقصد کہیں اور پہ ذکر کیا ہے. جیسے دو مقاصد یہ سورہ ملک میں، سورہ ملک 29واں پارہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ اور میں نے اس آسمان دنیا کو یہ ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ. دوسرا مقصد وہ کیا ہے؟ یہ شیاطین کو مارنے کے لیے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شہاب ثاقب کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. جنات اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے، تو فرشتے انہی کے ذریعے انہیں مارتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ ثابت ہے. اور تیسرا مقصد جو ستاروں کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے لِتَهْتَدُوا بِهَا
فی ظلمات البر والبحر، سورہ انعام میں آتا ہے، تاکہ تم خشکی اور تری میں ستاروں کے ذریعے راہ پا سکو. یعنی چونکہ پہلے گھڑیاں اور یہ نیویگیشنز وغیرہ یہ تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ ستاروں کے ذریعے ہی اوقات کا، اور آج بھی بالخصوص سمندر میں جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں سے وہ اپنی راہ جو ہے وہ اس کی سمت، اس کا تعین کرتے ہیں، اور پہلے پہل تو اسی سے کام چلایا جاتا تھا. تو یاد رکھیں نجومیوں کی پیشن گوئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے نجوم کو یعنی ستاروں کے لیے یہی 3 فائدے ذکر کیے ہیں، اور یہ آج کل جو لوگ اس کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کیا ہے اور آپ کا ستارہ کیا ہے، یہ تمام شرکیہ باتیں ہیں، اور اگر شرک نہ بھی ہو تو یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے کہ ان کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرنا انسان بالآخر شرک اور کفر میں واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ پیروں کے پاس جو جاتے ہیں تو وہ اسی حساب کتاب کو وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. ایک تو پوچھ لیتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کا نام اور باپ کا نام نہیں پوچھتے بلکہ وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں. اچھا ماں کا نام کیا ہے؟ تو پھر اس میں جو ابجد کے حساب ہوتے ہیں، جی الف کی مثلا 1 ویلیو ہے، بے کی 2 ہے، جیم کی 3 ہے، دال کی 4 ہے، تو وہ اسی طریقے پہ پھر تعویذیں بناتے ہیں اور اسی کے ذریعے لوگوں کی وہ قسمتیں معلوم کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ حرام ہے اور یہ ناروا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو باقاعدہ میڈیا پہ وہ آتے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے کیا نام جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ وزیر اعظم صاحب کے ستارے جو ہیں وہ بڑے گردش میں ہیں. انہیں کہو تمہارے ستارے اپنے گردش میں، تم کب تک یعنی اس روزی روٹی کے لیے تم یہ جھوٹ بولتے رہو گے؟ پہلے تو اپنے ستاروں کے بارے میں معلوم کرو کہ تم ایک ٹی وی پروگرام کے لیے چند پیسوں کے لیے تم کب تک یوں سرگرداں رہو گے، اور تمہارے ستارے کب گردش سے نکلیں گے. جیسے یہاں پہ عموماً پہلے پہل فٹ پاتھ پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے، آؤ تمہاری قسمت معلوم کرتا ہوں، اور ساتھ میں ایک پیرٹ جو ہے وہ بھی فٹ پاتھ پہ انہوں نے وہ رکھا ہوتا ہے، اسے پنجرے سے نکالتے ہیں، اور تقریباً تمام دنیا کے لوگوں کی قسمت جو ہے انہوں نے چند پڑیوں اور چند لفافوں میں وہ بند کی ہوتی ہے، اور پھر جب اس طوطے کو نکالتے ہیں تو وہ اس میں کسی نہ کسی یعنی لفافے کو، تو اب تقریباً ایک جیسے کس نے وہ لفافے دیکھے ہیں؟ تو ہمارے ایک استاد ہیں، تو ان سے کسی نے اسی طرح ایک شخص نے کہا، پوچھا کہ آؤ مولوی صاحب تمہاری قسمت معلوم کروں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے بلا رہا ہے، تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں کوئی میرا شاگرد تو مجھے نہ دیکھ لے کہ دیکھو مولوی صاحب ہمیں جو ہے وہ خود ان چیزوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے سے روکتے ہیں اور خود قسمت معلوم کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کاکا جی کتنے پیسے لوگے قسمت معلوم کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں 10 روپے. تو اس نے کہا میں تمہیں 10 کی بجائے 50 دیتا ہوں، لیکن تم پہلے اپنی قسمت معلوم کرو کہ کب تک گرمی کی اس دھوپ میں تم یہاں پہ بیٹھے اور خوار وزار بیٹھے رہو گے. تم پہلے اپنی قسمت ذرا مجھے بتاؤ. تو یہ نجومی قسمت معلوم کرتے ہیں، اور یہ سارا بکواس ہے. دوسرا سبب اور دوسری وجہ جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، اور اس آگ نے قبطی جو فرعون جس خاندان سے اس کا تعلق ہے، آج بھی اسے کاپٹس کہتے ہیں مصر میں، تو قبطی ان کے گھروں کو اس نے جلا ڈالا، فرعون کے محل کو اس نے جلا ڈالا. لیکن یاد رکھیں یہ بات بھی اتھینٹک نہیں ہے. ویسے عام طور پہ تو لوگ انہی روایات کو ذکر کرتے ہیں. تیسری وجہ جو اتھینٹک ہے اور اسے علماء نے ذکر کیا ہے، وہ تیسرا قول وہ ہم ذکر کرتے ہیں. تو دوسری وجہ کہ فرعون نے خواب دیکھا. یاد رکھیں صرف خواب پیغمبروں کی وحی ہوتی ہے، اور پیغمبروں کے علاوہ دیگر لوگوں کے خواب وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہو. ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں یعنی احتمال ہے سچ کا اور جھوٹ دونوں کا. تو فرعون صرف ایک خواب کی بنیاد پہ وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. تیسرا قول جو راجح بھی ہے اور اسے علماء نے ذکر بھی کیا ہے، امام رازی نے اسے اقرب الی الصواب قرار دیا ہے.
یعنی زیادہ درست قول وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ اس قول کو، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ابن عباس سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں بھی جامع البیان میں، اسی طرح انہوں نے اپنی تاریخ میں تاریخ طبری میں، کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام راضی نے تفسیر الکبیر میں، ان تمام نے اس قول کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو وزیر وہ آپس میں اکثر ابراہیم علیہ السلام ان کے وعدے کو ذکر کیا کرتے تھے. دراصل واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جب عراق سے وہ ہجرت کر رہے تھے تو اس علاقے پر جب وہ گزرے تو اس زمانے میں یہاں پہ جو بادشاہ ہے فرعون، تو انہوں نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ کو پکڑ لیا. تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کبھی تفصیلاً ہم ذکر کر لیں گے. تو فرعون نے حضرت سارہ ان کی بے عزتی کا ارادہ کیا اس زمانے کے فرعون نے، جب ابراہیم علیہ السلام وہ یہاں سے گزر رہے تھے. تو وہ اس پر قادر نہیں ہوا اور وہ ان کی بزرگی سے کافی متاثر ہوا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو ہاجر کو، یہ اس کی بیٹی تھی، تو ہاجر کو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، کیونکہ جب ان کی فضیلت اس فرعون پہ یہ ظاہر ہوئی کہ یہ تو کوئی بڑے لوگ ہیں، تو ہاجر کو اس نے ان کی خدمت میں دیا ہے. اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم نے ان سے بھی نکاح کیا ہے، اور پھر اسی کی اولاد سے حضرت اسماعیل، اور پھر اسی کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہوئے ہیں. تو اس ٹائم جب فرعون نے سارہ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم ان کو بطور تسلی یہ بات بتائی تھی کہ تم خفا نہ ہو، تمہاری اولاد میں میں ایک شخص پیدا کروں گا جو اس ظالم اس کے تختے کو الٹے گا، اور اس کی اولاد سے یہ بادشاہی اور یہ حکومت یہ چھین لے گا. یہی بات ابراہیم نے، انہیں تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی، یہی بات ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو بتا دی، اور یہی بات حضرت ابراہیم کی اولاد میں بنی اسرائیل میں سارہ نے اپنے بیٹے اسحاق کو یہ بات بتا دی، اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو یہ بات بتا دی. یعقوب اسرائیل ہی تھے، اور اسرائیل سے یوں اسی طرح یہ بات ان کے بیٹوں میں اور پھر ان کی اولاد میں چلتی آ رہی تھی. جیسے مثلا ہمارے ہاں ہم میں یہ ایک نظریہ اور یہ ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، مہدی آئیں گے، اور وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور مسلمانوں کا ایک دور ہوگا. تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ چلی آ رہی ہیں. تو اسی طرح ابراہیم کی اولاد میں یہ بات چلی آ رہی تھی، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تک بھی یہ بات پہنچی، اور بنی اسرائیل اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. تو جب اس دور میں جس ٹائم حضرت موسیٰ اور ہارون ان کی پیدائش کا وقت آن پہنچا، تو اس ٹائم اس بات نے کافی ایک شدت اختیار کر لی تھی. تو فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل تو یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ کر رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کروں. اور یوں وہ بنی اسرائیل ان کی اولاد کو اور ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرنے لگا. ٹھیک ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایک پیشن گوئی آ رہی تھی کہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص فرعون مصر کی حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو دراصل وہ یہ قول تھا. اچھا، اور اس سے پہلے یہ خواب والا یہ واقعہ تو یاد رکھیں، اس میں کوئی حقیقت یہ نہیں ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم جو تمہیں پہنچاتا تھا، سوء العذاب جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب برے برے عذاب، یذبحون ابناکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، جی اور اس کام تمہارے میں، ذالکم میں اشارہ
سزا کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس تکلیف دینے میں تمہیں بلا ان آزمائش ہے من ربکم عظیم، تمہارے رب کی جانب سے، اور ذالکم کا جو اشارہ ہے وہ انجا بھی ہے، نجیناکم میں جو انجا ہے، ٹھیک ہے، انجا دونوں معنی ابن جوزی نے ذکر کیے ہیں۔ وفی البلا یہاں ہونا قولان، بلا میں یہاں پہ دو قول ہیں، ایک بمانے نعمت ہے اور ایک بمانے نقمت ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اور اس تکلیف کے دینے میں یہ آزمائش ہے، اور اگر اس سے مراد جی مائرہ نصیر ابھی کو موقع ملا ہے کہ آئندہ وقت پر آیا کریں، ورنہ اس ٹائم پھر میں آپ کو الاؤ نہیں کروں گا۔ کہ دوسرا معنی بلا میں کیا ہے؟ بلا ان سے مراد وہ نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو معنی یہ ہوگا اور اس نجات دینے میں تمہارے، کہ اللہ نے تمہیں نجات دی، بلا ان نعمت ہے من ربکم عظیم، تمہارے رب کی جانب سے بڑی، ٹھیک ہے، بلا بمانے ابتلا امتحان اور بلا بمانے نعمت، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی یہ ہم نے کر دیے۔ اس آیت کے حوالے سے بعض اور باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل ذکر کریں گے۔ وفی ذالکم بلاء، دونوں معنی کی جانب توجہ رکھیں، وفی ذالکم، اور اس تکلیف کے دینے میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی جانب سے بڑی، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ذالکم میں ذالکہ کا اس میں یہ اشارہ، اس کا مشار الیہ نجیناکم انجا ہے، انجا، اور اس نجات دینے میں تمہیں بلاء نعمت تھی، جیسے ہم اسے پہلی نعمت کے طور پہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یہ پہلی نعمت ہے النجات من فرعون، اور اس نجات دینے میں تمہیں بلا ان نعمت تھی من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بڑی، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ کسی ظالم سے اس قوم کو نجات دے دے، ٹھیک ہے، یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کل اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی ذکر کروں گا، لیکن اسے ایک آیت پر